واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے، اس عنوان پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 40 سے لے کے 45 منٹ یہ دورانیہ ہے گفتگو کا، اور عنوان میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک بات میں تمہیدی طور پہ کر دیتا ہوں، اور تمہید کے اندر جو بات رکھی جائے گی پھر اگلی بات اسی کو سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ جب ہم یہاں سے گھر واپس جائیں تو ہمیں کوئی ایک ایسی بات سمجھ آ جانی چاہیے جس پر ہم زندگی بھر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو تمہید کے طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زبان سے، دل سے، عمل سے محبت کا اظہار نہ کر لیں تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور فرما دیں ہم نہ صرف اسے مان لیں بلکہ اسے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نہ صرف عمل کرنا شروع کر دیں بلکہ اس کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو ہم اتنے بہادر تو ہوں کہ ہم اس رکاوٹ کو ہٹا سکیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر سکیں۔ یہ اس محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے۔ میں اکثر اپنے دروس میں، تقاریر میں اور نصیحت و وعظ کے اس طرح کے سیرت کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایک حدیث میں اکثر سناتا ہوں، جو محبت کرنے والے بیٹھتے ہیں وہ شاید ان کو یاد دہانی کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم انسان تو ایک طرف رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کو نہ صرف انسانوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے بلکہ زمین کے ایک ایک ذرے کے اندر۔ اور جو روایت سنانا چاہتا ہوں اگر میں اس کی وضاحت کر سکا تو میری بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے آپ مدینہ چلے گئے، لیکن مدینہ پہنچنے کے متصل بعد ایک وہاں پہ واقعہ ہوا ہے جب مدینہ نام نہیں رکھا ہوا تھا، یثرب نام تھا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آدمی نے اپنی بکریاں لیں اور وہ کہیں دور کسی جھاڑیوں اور وادیوں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر لے گیا، اور وہ ابھی ادھر ہی تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی ایک بکری کو اٹھایا اور وہ بھاگ پڑا۔ چرواہے نے اپنی باقی بکریاں وہیں چھوڑی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے بھیڑیے نے بھی پوری کوشش کی لیکن چرواہا نے جا کے اسے پکڑا اور اپنی بکری اس سے واپس لی۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جو وہ بھیڑیا تھا اس کی وحشت کو بھی آپ سمجھیں، میں بھیڑیے کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہے۔ تو مقنع علی ذنبہ، وہ اپنی دم کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے کہا الا تتق اللہ اتنزع رزقا مما ساقہ اللہ الیہ،
آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو میرے رب نے میری طرف دھکیل دیا تھا؟ تو بکری کا چرواہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر یکلم کلام الانسی، وہ اس طرح ہم کلام ہو پڑا ہے جس طریقے سے ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، بھلا بھیڑیے بھی کبھی گفتگو کرتے ہیں؟ یعنی اگر بھیڑیا بیٹھ جائے اور ایک انسان سامنے کھڑا ہو اور دونوں آپس میں کلام کر رہے ہوں تو ذہنی طور پر ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک بھیڑیا انسان سے ہم کلام ہو۔ تو وہ بڑا حیرت میں پڑ گیا بندہ۔ جب اس کی حیرت کو بھیڑیے نے محسوس کیا تو اس نے کہا الا تعجبی، تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں جیسے کوئی انسان ہم کلام ہوتا ہے؟ الا اخبرک باعجب من ذلک، میں اس سے بھی تعجب والی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو پہلے ہی بڑا حیرت میں تھا، اس نے سوچا اب بھیڑیا پتہ نہیں مجھ سے کیا بات کرنے والا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ یہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا محمد فی یثرب، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے، بکریوں کو چراتا رہتا ہے، یثرب میں محمد آئے ہیں، یخبر الناس بما قد سبق، اور وہ بھی خبریں دیتے ہیں جو سابقہ امتوں کی خبریں ہیں، تجھے کبھی ان سے بھی ملنا چاہیے۔ اس نے سوچا حیرت کی بات ہے، یہ خبر میرے پاس نہیں ہے، بھیڑیے کے پاس ہے۔ اس نے اپنی بکریوں کا ریوڑ پکڑا اور اپنے گھر میں اسے چھوڑا اور بھاگتا ہوا یثرب کے اندر بازار میں شہر میں پہنچا۔ اس نے پوچھا یہاں کوئی محمد نامی انسان آیا؟ تو انہوں نے کہا بالکل، چند دن ہوئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے یہاں لوگ ہیں، ان میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے سارا قصہ واقعہ جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے سنا دیا۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، یہی قصہ یہاں ہمارے جو ساتھی ہیں جو مکہ چھوڑ کر آئے ہیں اور جو مدینے میں مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان سب کو ایک ساتھ سناؤ، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں لیکن میں اس طرف جا نہیں سکتا۔ تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کو اس نے سارا قصہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برابر کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ بھیڑیے نے اس سے کلام کی، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ بھیڑیے نے اس سے بات کی، حالانکہ عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ بات حدیث میں اتنی ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، یہاں کی دنیا میں آپ پتہ نہیں کس کی طرف دعوت دیتے ہیں، کس کی طرف بلاتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا فرقہ بنایا ہے، اپنا دائرہ بنایا ہے، اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے بڑے کی طرف آ جاؤ۔ اگر آپ مجھ سے نالاں نہ ہوں اور ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے عرض کروں، اگر میں یہ بات ساری اپنی طرف پلٹ لوں تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی اپنے بڑے کی دعوت دوں تو وہ بھیڑیا مجھ سے زیادہ بہتر تھا، جس کو یہ پتا تھا جب بھی دعوت دینی ہو حضور کی طرف دینی چاہیے۔ انسان اپنی جگہ پر، لیکن رحمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو تو وحشی قسم کے جانوروں کے دل میں بھی ڈال لیا ہے۔ ایک بھیڑیا بھی آپ کی محبت کو تسلیم کرتا ہے، ایک اشرف المخلوقات کیسے منکر ہو سکتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلم کہلائے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت نہیں ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے کر دی ہے۔ اب اس بات کو ہم کسی دلیل کی بنیاد پر مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں سیرت کی جو جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں وہ کم ہیں۔ میری ایک ذمہ داری بھی ہے، میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن بعض دفعہ سمجھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے۔ یہاں چونکہ بہت سارے گورنمنٹ کے اساتذہ، سکول ٹیچر وہ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، تو میں ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کرتا ہوں گورنمنٹ کے سیکٹر میں، تو میں جتنے بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہوں، میری ایک سیشن میں تقریباً کوئی 25 سے 30 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
تو میں جتنی بار بھی گیا تو پہلا دن چھوڑ کے دوسرے دن میں یہ سوال ان سے ضرور کرتا تھا، کوئی ایک بندہ یہاں پر ایسا کھڑا ہو جائے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ایک پوری کتاب شروع سے لے کے آخر تک پڑھی ہو۔ آپ کو بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو معلم انسانیت کا ٹیگ لگا ہوا ہے نا کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس معاشرے کا مطلب کریم ہے، جو ٹیچر بنتا ہے، جو معاشرے کی تربیت کرتا ہے، مجھے وہاں بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک کتاب سیرت کی پڑھی۔ جب میں نے پوچھا کون سی پڑھی ہے تو جزوی طور پر کوئی 100 150 200 صفحے کی کتاب پڑھ کے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک سیرت کی کتاب پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی زندگی میں اگر 500 صفحے کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکا، وہ کس محبت کے تقاضے کا وہ سوال کرتا ہے اور کس محبت کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اور میں عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری جو بعثت ہے بنیادی طور پر میں معلم بن کر آیا ہوں، میری حیثیت ایسے ہے کہ میں تمہیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اساتذہ بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، ان کا سب سے زیادہ پہلا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ملتا جس نے 500 صفحے کی ایک کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کبھی زندگی میں پڑھ لی ہے۔ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنی پڑیں گی، بالاستیاب اس کو کہتے ہیں۔ شروع سے پڑھیں آپ کتاب کو، آپ کی پیدائش سے لے کے آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھیں۔ ایک بار کفایت نہیں کر سکتا، آپ 2-3 بار کسی ایک کتاب کو، چلیں زیادہ کتابوں کی بات نہیں کرتا، الرحیق المختوم ہی کم از کم آپ پڑھ لیں، جو اردو میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کی زندگی نہ بدلی، آپ مجھے کہیے گا کہ نہیں آپ نے غلط بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر وہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کئی مرتبہ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے اور آپ کا دل کبھی نرم نہیں پڑ گیا اور آپ کو انسانیت کے درد کا احساس تب پتہ چلے گا جب آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں ایک ہی تو ذات تھی جس کے ساتھ محبت اخیر کی کرنی چاہیے تھی اور ہم کر نہیں سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس بات کو ذرا غور سے اور تحمل سے اور بالکل تسلی سے آرام سے سن لیجئے گا، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، میں کمزور بات نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ۔ پہلی وحی کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے چادر کا مطالبہ کیا کہ مجھے چادر دی جائے، میں لیٹنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آرام سے مراد تھوڑی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ کی نیک بندی، ان کو پریشانی ہوئی کہ اتنے سالوں سے تو آپ کی طبیعت میں ایسا کچھ نہیں آیا، آج کیسا ہو گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چادر دے دو، گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیٹنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑی سی بات چیت کی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کر دیا کہ آج گارے حرام یہ ہوا تھا کہ کوئی آیا اور اس نے مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیات نازل ہوئی ہیں، تو میں ذرا گھبرا گیا، اس نے میرے کندھے بھی دبائے، اور یہ سارا واقعہ سن رکھا ہے۔ آپ نے ایک بندے کا نام سنا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس بندے کا اندازہ ہونا چاہیے۔ عداس نام سنا ہے آپ نے؟ عداس ایک غلام کا نام ہے جو طائف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگے اور وہ انگور لے کر گیا تھا، اس کا نام عداس ہے۔ آپ کو یہ بھی عجیب نہ لگے تو آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ عداس پڑھا لکھا غلام تھا مکے میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ لکھ سکتا تھا، وہ پڑھ سکتا تھا، اور اسی لیے جب پتھر لگے اس نے جب حضور کو دیکھا نا چہرے سے اور گفتگو سنی، اس نے تاریخی جملہ جا کے کہا تھا اپنے آقا کو، اس نے کہا تیرے باغ میں جو آج بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ عام آدمی بات ہی نہیں کر سکتا، عام آدمی یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا آپ کے باغ میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے افضل انسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا کیا۔ میں سوچتا تھا غلام اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے، جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا مجھے پتا چلا وہ نصرانیوں کی کتابوں کا عالم تھا، لیکن دنیا میں کہیں غلام ہو گیا، لیکن وہ کتابوں کا اثر اس کی زندگی میں ضرور تھا، اس لیے اس نے حضور کے ہاتھ چومے اور آپ کا چہرہ چوما۔ اس عداس سے بھی ایک ٹائم پہ جا کے خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا تم جبریل کے بارے میں کیا جانتے؟
یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ آج وہی نازل ہوئی اور خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس اسی دن چلی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ بیچ میں بہت دن گزرے کہ ماں خدیجہ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کسی جبریل کے بارے میں کیا جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے، ان میں سے ایک عداس سے بھی پوچھا تھا کہ تم جبریل کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ پھر فائنلی وہ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس، اور وہ نبینہ ہو چکا تھا، بات سنائی، اور پھر ماں خدیجہ خود ہی کہتی ہیں بھتیجے کی زبان سے آپ خود ہی سن لیجئے گا، اور آج آپ بھی ذرا تسلی سے سنیے گا۔ حضور جب وہ بوڑھے بزرگ نبینے کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ اس طرح کا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے مجھے پہلے کہا، اور میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور پھر اس نے یہ کہا، اور پھر میں نے پڑھ لیا، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، میرا ماں باپ اور میرا سب کچھ قربان ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سچائی کے ساتھ بات کی کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے۔ آگے سے ورقہ بن نوفل کے دونوں جواب سننے والے ہیں۔ اس نے پہلا جواب یہ دیا، یہ تو وہی جبریل ہے، یہ تو وہی جبریل ہے جو سابقہ انبیاء موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے ایک مسرت ملی کہ کوئی فرشتہ ہی ہے، چلو کم از کم مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ تو اگلے ہی لمحے فوری طور پہ ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور آنکھیں میری اب بینائی چلی گئی ہے، بینائی ہوتی، میں گبرو ہوتا، نوجوان ہوتا، میں آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال باہر کر دیتی۔ آپ تو مسلمان ہیں اور آپ حضور سے محبت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جس پہلے فرد سے حضور نے بات کی سیدہ خدیجہ کے بعد ورقہ بن نوفل سے ڈائریکٹ بات کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اس کا جواب یہ آیا تھا کاش کہ میں اس وقت موجود ہوں کہ جب شہر سے آپ کو لوگ نکال دیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کا ساتھ دوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ موقع آپ کو اللہ نے پھر بھی دیا ہے کہ آپ حضور کے دین کا ساتھ دے لیں۔ شاید ورقہ بن نوفل کی حسرت تھی لیکن اس کو موقع نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صادق و امین مجھ کو کہتے ہیں، اپنے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے اس شہر سے نکال دیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے یہ دعوت دین جس نے بھی بیان کی ہے اس کے شہر والوں نے اس کو شہر سے نکال دیا ہے۔ پھر انہیں یاد آیا ہوگا ورقہ بن نوفل کا یہ جملہ جب 13 سال پتھر کھانے کے بعد مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ورقہ بن نوفل کی یاد ضرور آئی ہوگی کہ ٹھیک ہی کہا تھا اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اگر پتھروں کی جو بارش ہوئی، جو آپ کے گریبان کو پکڑا گیا، آپ کو جادوگر کذاب کہا گیا، آپ کو جس اذیت سے 13 سال میں گزارا گیا، میں آپ کو علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں آپ اس ساری تکلیف کو ذرا اس طرف رکھ دیجئے گا۔ اس تکلیف کا میں ذکر بھی اگر نہ کروں تو صرف میں اگر یہ بتا دوں کہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی اس کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ اس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اگر اللہ نہ چاہتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم میں کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا نا، وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ سارے کا سارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا آپ کے لب کانپتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے سردی کے موسم میں حضور کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا ران ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران کے نیچے آ گیا۔ میں اشارے کے نائے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ میرا کہیں وحی کا نزول شروع ہو گیا اور دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، تو میں نے پہلے تو اس کو ہلکا ہی لیا، جب اور دباؤ بڑھا تو میں نے کہا میرا ران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران کے نیچے ہے اور آج یہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے نکالنے کی کوشش کری، باوجود بڑی کوشش کے میں حضور کے ران کے نیچے سے ران نہیں نکال سکا، اتنا دباؤ تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اونٹنی پر سوار تھے، وحی کا آغاز ہو گیا، آپ کو پسینہ آیا، آپ کی سواری کو پسینہ آیا، ہمیں یوں لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد یہ سواری زمین پر بیٹھ جائے گی یا گر پڑے گی۔ اس دن ہم نے پوچھا، عرض کیا حضور یہ کیا ہوا کہ آج آپ کو بھی پسینہ آ گیا اور آپ کی سواری کو بھی پسینہ آ گیا؟ کہا اصل میں ہوا یہ ہے
آج جو صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، جبریل امین کے ساتھ اتنے زیادہ فرشتے آ گئے تھے، اس صورت کا اتنا پروٹوکول تھا کہ وہ میری طبیعت پر بھی بڑا اس طریقے سے گزرا کہ مجھے پسینے آ گئے اور میری سواری پر بھی اس کا بوجھ اثر انداز ہوا۔ یہ ہی صرف دیکھ لیا جائے، حضور نے 23 سالہ زندگی میں ان کے بارے میں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس نے زندگی میں ایک بھی بات 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک دن بھی وحی کے علاوہ بات نہ کی ہو، آپ اندازہ کریں 23 سال اتنے اس قدر چیزوں سے گزر کے اس تکلیف کو آپ نے برداشت کیا۔ اتنی سختی کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ ایک دن صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے خود اپنے دل کی بات زبان پر لا کے بتائی، تب ہمیں جا کے پتا چلا، ورنہ ہم کون ہوتے تھے کہ حضور کی بات یہاں تک پہنچا سکتے۔ آپ نے فرمایا آج میرا دل کرتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہے، آج میرا دل کرتا تھا میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن میں نے جب بھی نماز کا آغاز کیا، پچھلی صفیں جو خواتین کی ہیں وہاں سے مجھے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا کہ وہ جو عورت کا بچہ رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو تکلیف ہے وہ میں نہیں چاہتا اس کو زیادہ ٹائم تکلیف ہو۔ آپ ساری زندگی باقی اذیتیں بعد میں وہی کو بھی برداشت کرتے رہے 23 سالہ زندگی میں، لیکن کسی امتی پر اتنا بھی نہیں چاہتے کہ اس کا بچہ روئے اور اس کو تکلیف ہو، اپنی نماز کو آپ نے مختصر کر دیا۔ حالانکہ حضور فرما رہے ہیں آج میرا دل چاہتا تھا میں نماز کو لمبا کر دیتا، اپنی چاہت کو بھی انسانوں کے لیے قربان کیا کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جس حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تکلیفوں کو اپنی ذات پہ برداشت کیا، وہ ایک لمحے کے لیے آپ لوگوں پر تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سے بھی محبت نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ کس سے محبت کریں گے؟ آپ نے رمضان کے مہینے میں 3 دن آپ نے قیام رمضان فرمایا اور بعد ازاں آپ نے ترک کر دیا، تو کسی نے عرض کیا حضور آپ آتے، ہم بڑے شوق سے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں ہم قیام رمضان کر رہے تھے۔ آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کا ذوق اور آپ کا شوق دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے لگا اگر تم پر واجب ہو گئی تراویح قیام رمضان تو آپ لوگوں پر مشقت ہو جائے گی، میں آپ لوگوں پر عبادت کے اندر بھی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں عشاء کی نماز کو نصف اللیل تک لے جاؤں، اور ایک دن لے کر چلے بھی گئے، اور اس دن بچے سو گئے تھے اور بڑوں کے سر نیند کی وجہ سے جھک گئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری سو گئے تھے اور نیند کی وجہ سے ہمارے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ نکل رہی تھی۔ پھر حضور تشریف لائے اور ہم نے پھر سے حضور کے ساتھ نماز عشاء پڑھی اور آدھی رات ہو گئی تھی۔ حضور نے اس دن فرمایا، آدھی رات کو بھی آپ نے درس دیا، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس ٹائم پہ کسی امت نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں چاہتا ہوں میری امت اس ٹائم پہ عشاء کی نماز پڑھتی، لیکن میں پہلے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ اس ٹائم پہ لوگوں پر مشقت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دوں، لیکن میں لازم قرار اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں پر مشقت آ جائے گی۔ اور میں اس سے بڑا آپ کو بھی ایک بات سناتا ہوں، ذرا اس کو بھی دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل، نام سنیں، ان کے بارے میں پڑھا بھی کریں، آپ جن کا نام سنتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا بھی کریں۔ معاذ بن جبل جب ایمان قبول کیا اس وقت عمر کتنی تھی؟ خاموشی ہوگی نا؟ جب اسلام قبول کیا تو 18 سال کے تھے، اور ان کو مسلمان کس نے کیا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب وہ مدینے میں گئے تھے حضور سے پہلے، حضور ابھی نہیں گئے تھے اور مصعب بن عمیر پہلے چلے گئے تھے، اب آپ کو بھیجا گیا تھا، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ یہاں ایک نوجوان ہے، بڑا ذہین، بڑا فطین، بڑا خوبصورت ہے، اگر مسلمان ہو جائے نا۔ مصعب بن عمیر ان کے پیچھے گئے، ان کو سمجھایا سلجھایا، سو مسلمان کے لیے 18 سال کے تھے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو کتنے سال کے تھے؟ 38 سال کی عمر تھی جب دنیا سے چلے۔ معاذ بن جبل 18 سال میں
تھے جب مسلمان ہوئے اور 38 سال کی عمر تھی جب دنیا سے ٹوٹل کتنا دورانیہ رہا اسلام میں؟ 20 سال وہ اسلام کے اندر رہے۔ لیکن ذرا غور سے سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری امت میں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو حلال کے بارے میں یا حرام کے بارے میں، میری امت میں سب سے زیادہ حلال حرام کے بارے میں جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ بن جبل کو اپنے سامنے بٹھا کے، اور یہ صحیح السند روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کی قیادت کروں گا، اور معاذ تم فکر مت کرنا، جتنے بھی دنیا میں علماء ہیں نا ان کی قیادت تم کرو گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ بن جبل میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم سارے یہاں کہتے ہیں حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ معاذ بن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یمن والوں کو خط لکھ دیا، یمن کے لوگوں میں اپنا بہترین طالب علم جو تھا میرا اور سب سے بہترین جو عالم تھا میں اس کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور پھر جب آپ گئے مختلف علاقوں میں، دمشق کی مسجد میں بیٹھ کر اتنے بزرگ علماء بیٹھے ہوتے تھے اور معاذ بن جبل بیچ میں بیٹھ کے مسئلے بتا رہے تھے۔ ایک آدمی نے مسجد میں نماز پڑھی، کہا میں حیران ہو گیا، بڑے بڑے بزرگ جب بات کرتے ہیں، جب سوال کی باری آتی سب اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں جس کے دانت چمکتے تھے، جب وہ بات کرتا تھا سبھی لوگ اس کی بات سنا کرتے تھے۔ اتنے بہترین صحابی رضی اللہ تعالی معاذ بن جبل، اور حضور کہتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے۔ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جس کو اتنے پروٹوکول دیے ہیں نا، ان کو ایک مسجد میں امامت ملی اور مسجد میں نماز کے لیے انہوں نے ذرا لمبی صورت پڑھا دی، اور پیچھے سے کوئی دیہاتی بندہ تھکا ہوا تھا، اس نے نماز اپنی پوری کی اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں شکایت لے آیا ہمارے امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم تھک ہار کر آتے ہیں اور وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں پھر مزید تھک جاتا ہوں، حضور ان سے کہہ دیجئے ذرا چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو سامنے بٹھا لیا، جس کو فرمایا کرتے تھے مجھے تجھ سے محبت ہے، پہلی بار غصے کی نگاہ سے دیکھا، کہا اب معاذ افتان افتان 3 مرتبہ کہہ دیا، تم لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہو، آزمائش میں، امتحان میں ڈالتے ہو، تجھے چھوٹی صورتیں نہیں آتی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری امت پہ مشقت مت ڈالنا، چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ حضور اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی ان کو ایک ٹائم کے اندر اس طریقے سے بات، محبت کی کوئی وجہ ہے جس لیے ہم کہتے ہیں، اور اس کے تقاضے بھی یہ ہیں، اگر وہ سارے حبیب کبریا اگر سارا کا سارا بوجھ اپنی ذات پہ لیتے ہیں اور ہم پہ بوجھ نہیں پڑنے دیتے تو اتنا تو تقاضا بنتا ہے نا کہ ہم ان سے دل سے محبت کریں۔ ہم اب بات کو نا آخر میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور طرح سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ محبت کرنے کی بھی کوئی وجہ اور بھی ہے۔ شاید پتہ نہیں میں آپ کی امیدوں پر اس طرح سے سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں۔ یہ جب میں شروع میں پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، واقعی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں وہ کوئی عاجزی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں طالب علم، واقعی پڑھتا ہوں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جب پہلی بار پڑھو اس میں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے میں نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ میں نے تو ان کی بڑی خفیہ تدبیر کو میں نے ناکام کر دیا ہے۔ اچھا میں سوچتا تھا یار وہ تو آپ سے بھی میں پوچھوں نا، آپ بھی کہیں گے آل اعلان کہ وہ تو بیت اللہ ڈھانے آئے تھے، جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کوئی خفیہ تدبیر ان کی تھی۔ اگر وہ خفیہ تدبیر تھی تو آپ اندازہ کریں وہ تو بیت اللہ علی اعلان ڈھانے کے لیے آ رہے تھے، تو پھر خفیہ کیا تدبیر تھی؟ ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو میں صحیح طرح قائل نہ کر سکوں، لیکن ضروری ہے کہ میں آپ سے بات تو کم از کم کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ بات کو بہتر انداز میں سمجھ لیں اور بیان کر لیں۔
مجھے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی نا، تب مجھے آپ کی محبت جو ہے پہلے بھی تھی، اور میں آپ کو آج یقین سے کہہ رہا ہوں میری اور محبت بڑھ گئی، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی بڑھ جائے۔ میں سوچتا تھا یا اللہ خفیہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے، کیا خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو میں پوچھتا تھا کہ پورے قرآن کریم میں سوال تو بنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ گناہ نہ کر لے۔ پورا قرآن پڑھ لیں ایسے ہی ہے۔ واحد یہ ابرا تھا جس نے گناہ نہیں کیا لیکن اس کو سزا مل گئی۔ 60,000 کا لشکر لے کے آیا تھا چھوٹی سی بستی پر، اور 80 ہاتھی لے کے آ گیا، اور صحرا میں اونٹ زیادہ آسانی سے چلتا ہے، اس نے بڑی مشکل میں پانی کا جانور صحرا میں ڈال دیا۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بیت اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ اس کو گرانے کا ارادہ کرنے والے کو بھی رب نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد بیت اللہ جنگی بنیادوں پر کئی بار گرایا گیا، کوئی ابابیل نہیں آئے۔ حجر اسود تو 10 سال بحرین میں پڑا رہا، کوئی ابابیل نہیں آئے۔ یہی کیا ٹائم تھا کہ ابابیل بھی آ گئے اور ابھی وہ گناہ سرزد بھی نہیں ہوا اور اس کو سزا بھی مل گئی۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، یہاں طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بالکل بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں برابر اس بات کا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ابرا نے گناہ نہیں کیا تھا، اس کو سزا کیوں ملی ہے، جبکہ قرآن کریم کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے اور اس کو سزا مل جائے۔ تو اب میں ذرا تیزی میں بیان کروں گا۔ آخری کلام، آخری وہ مکالمہ ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ۔ اس مکالمے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ زمین پہ چلے جائیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ۔ آپ زمین پہ چلے جائیں، ہماری طرف سے رہنمائی ملتی رہے گی، جو بھی ہماری رہنمائی پہ عمل کرے گا اسے کبھی غم نہیں ہوگا، اسے کبھی خوف نہیں ہوگا۔ آسان سا میتھڈ ہے دنیا میں جینے کے لیے، اتنی مشکلوں میں آپ کہاں پڑ گئے، پتہ نہیں کتنے فلسفے آپ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ ایک آسان سا فلسفہ تو آپ کے رب نے پہلے دن ہی دے دیا تھا، ہم رہنمائی کریں گے، آپ عمل کر لیں، آپ کے خوف بھی آپ کے غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے غم کو ختم کرنے کے لیے 10 غم تو اور لیے پھرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کو تو غم کا مداوع مل گیا اور مجھے لعنتوں کا ڈھیر مل گیا، اور میں نیچے لعنتیں لے کے جاؤں گا اور ان کو بعد ازاں بھی رہنمائی ملتی رہے گی۔ خدا اتنا وعدوں میں سچا ہے، قابیل حابیل زمین پر جب تھے تو آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ شیطان نے سوچا میں ان انسانوں کی نسل کو بڑھنے نہیں دوں گا، انسانوں کی نسل کو میں بڑھنے نہیں دوں گا، سو اس نے پہلے دن سے ہی یہ جنگ شروع کروائی اور قابیل نے آخر آ کے حابیل کو قتل کر دیا۔ میں کہتا ہوں پہلا انسان بھی تبھی موت نہیں مر سکا، اور اس نے جب قابیل کو قتل کروایا اسے لگتا تھا یہاں سے انسانیت کا تو معاملہ ہی تمام ہو جائے گا، نسل کہاں سے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے، اللہ نے نسل کو بڑھا دیا۔ اس نے سوچا ایسے بھی کام نہیں بنتا، ان کے اور ان کی ہدایت کے درمیان کچھ رکاوٹ ڈالنا شیطان نے ضروری سمجھا کہ انسانوں کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس نے نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کے بت پرستی کا وہ معاملہ کھڑا کر دیا کہ لوگوں کی ساری ارادے کس کے ساتھ ہو گئے؟ بتوں کے ساتھ، وہ ڈھیر سارے بتوں کے پیچھے لگ گئے۔ لیکن جب سیلاب آیا سارے بت بہ گئے اور چند نیک بندے، یہ ذرا میں تیزی میں بیان کر رہا ہوں لیکن سمجھ آ جائے گی۔ اس نے سوچا یہاں سے بھی فیل ہو گیا ہوں، اب یہاں سے فیل ہوا نا، اس نے سوچا کرنا یہ چاہیے کہ یہ جو نبی آتے ہیں، یہ جو نبی آتے ہیں، اگر ان نبیوں کو ہم کیسا کر لیں کہ یہ کہیں پیدا ہی نہ ہو، یہ کوئی پیدا ہی نہ ہو۔ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں پڑھیں گے نا، وہاں پر بھی پوری کوشش کی گئی شیطان کی طرف سے کہ وہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے نا کہیں وہ نہ جاری ہو جائے، اور بڑے معاملے کیے لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام پیدا۔ اس کے بعد اس نے سوچا ایسے نہیں کام چلے گا، ہم ایسا کرتے ہیں یہ جو حسب و نسب ہے نا، انبیاء کا حسب و نسب ہے، اسے کرپٹ کر دیتے ہیں۔ کرپٹ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ جہاں اس کا حق ہے اس کو وہاں نہ کرے،
یہ ایسی جگہ پہ پانی بہا دے جہاں اس کا حق نہ ہو تو نطفہ کرپٹ ہو گیا تو میرا کام تو ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، سورۃ یوسف کو آج ذرا ذہن سے لے کے سوچئے گا کہ زلیخا کو اور بندہ کوئی نہیں ملا تھا؟ شیطان نے سارے راستے برقرار رکھے اور پوری کوشش کی کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا کردار، ایسا میں لمبی بات نہیں کر سکتا، بظاہر بھی لگتا تھا اس انسان میں خیر ہے، اور اس نے سوچا اس خیر والے کو تو کسی کرپٹ نطفہ کروا دے۔ اس نے پوری کوشش کی اور کتنا قریب لے کے چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کوئی دلیل نہ دیکھتے تو معاملہ تو کیا سے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دروازوں کو ہاتھ لگائے بغیر سارے دروازے کھول دیے اور بری کر دے، شیطان ایک بار پھر ہار گیا، یہ کام تو مجھ سے۔ اس نے کہا یہ مشکل ہے، بہتر یہ ہے جو نبی آئے اسے قتل کروائے۔ صرف 200 نبی اس نے قتل کروائے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس نے سوچا کوشش کرتے ہیں کہ پیدا ہی نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی واری۔ اس نے پوری کوشش کی اور فرعون نے 100 سے زیادہ بچے قتل کر دیے کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے موسیٰ اس کے گھر میں بڑا کر دیا۔ شیطان پھر ہار گیا۔ شیطان کو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ عیسیٰ بن مریم بھی پیدا ہو گئے، لیکن اس کو بڑا ایک بار دھچکا لگا شیطان کو، یہ سمجھانے کا میرا انداز ہے، اس نے دھچکا اسی لگا، وہ کرتا تھا کہ نطفہ کرپٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے عیسیٰ بن مریم کو پیدا کر دیا۔ شیطان کو لگا جس نطفے کو میں کرپٹ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس نطفے کے بغیر بھی نبی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں جو پیدا ہوئی ہیں تو شیطان ان کو چھو نہیں سکا، ایک عیسیٰ بن مریم ہے اور ان کی ماں مریم ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے کہا ان کی پیدائش پہ شیطان ان کو مس بھی نہیں کر سکا، چھو بھی نہیں سکا۔ پورے قرآن میں انبیاء کے ساتھ قوم کا کلمہ لگتا رہتا ہے، یا قومی انا قومی۔ عیسیٰ بن مریم کا جہاں بھی نام آتا ہے اللہ قوم کا کلمہ ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے، باپ ہوتا تو قوم کا لفظ لگتا، اللہ نے قوم کا لفظ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ نہیں لگنے دی۔ عیسیٰ بن مریم کو بنا والد کے جب پیدا کیا تو شیطان ایک بار پوری طرح ٹوٹ گیا اور ہار گیا کہ یہ معاملہ مجھ سے اور زیادہ آگے چلا، میں ہدایت کو روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد 6 صدیاں بیت گئیں۔ کتنی؟ یعنی 600 سال، ایسے آسان رہے گا نا، 600 سال بیت گئے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، دنیا میں گمراہی پھیل گئی، اس کو آپ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، اندھیروں کا دور آ گیا تھا۔ ایک دن شیطان بڑے کے پاس چھوٹے شیطان آئے، کہتے ہیں بڑا مسئلہ خراب ہے، آسمان کی طرف جاتے ہیں، اوپر سے ہمیں انگارے پڑتے ہیں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے بتایا کہ اوپر ہائی الرٹ ہو گیا ہے۔ اوپر کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو قرآن میں سورۃ جن پڑھ کے دیکھے گا، وہاں ایک اشارہ ہے۔ تو اس بڑے شیطان نے چھوٹے شیطانوں سے کہا اب میں یہ تو نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بس ایک کام تو ہونے والا ہے، یا کوئی ہادی آنے والا ہے یا پھر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونے والی ہے، یا ہدایت ملنے والی ہے اور یا کوئی جتنے ہم گمراہ کر چکے ہیں انسانیت کو اب کوئی عذاب ہی آنے والا ہے، دونوں میں، لیکن میں جانتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بارش پہ اس نے کام نہیں چھوڑا کہ اچھا ٹھیک ہے من ویکھ لا جسے ٹائم آیا، اس نے اس پہ ورک کیا، اس نے کام کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اوپر ہائی الرٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کی ساری میٹنگیں ہوئی نا تو اس کو پتا چلا ساری زندگی میں حضرت اسحاق کی نسل کو بڑا پریشان کیا، میں نے ان کے سارے نبی قتل کروائے اور پیدا ہونے سے پہلے ان کو قتل کرنے کی سازشیں میں کرتا رہا۔ اس کو کسی نے بتایا تم نے اسماعیل کی نسل کو تو کبھی پریشانی نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ اب کہاں ہوگی، اب کہاں ہوگی؟ تو جب اس کو پتا چلا کہ اب وہ مکہ میں ہوگی، کہاں بھی ہوگی؟ وہ مکہ میں ہوگی، تو اس نے کہا بس اب کام چھوڑ دیں، اب دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہاں ہونے والا ہے، اب آپ جائیں میں کام کرتا ہوں۔ یہ سیدھا ابرا کے پاس گیا، اس نے کہا بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو بات ہم سارے سناتے ہیں کہ ادھر ایک بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کو گرا دے، لیکن اس کو پتا تھا یہ آسان کام نہیں، اوپر ہائی الرٹ ہے تو یقیناً نیچے بھی ہوگا۔ تو اس نے کہا ذرا سنبھل کے،
چھوٹا موٹا لشکر لے کے مت جانا، بس آپ ایسے ہی نکل پڑیں گے، یار چھوٹی سی بستی ہے۔ اب شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اس کے اوپر بڑے دلائل علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ آخر اس نے پوری طرح بھڑکایا، اور اس ابرہ کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ابرہ نے پوری تیاری کی، اور جب یہ قریب آیا ایک وادی میں، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنا کام کروں گا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیطان کے ارادے کچھ اور ہیں اور مجھ سے کوئی اور کام کروا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ تباہ، وہیں پہ تو نہیں کیا تھا، ایک پر یہ بھاگ بھی گیا تھا، خیر یہ تباہ ہو گیا، بعد میں ہوا، یہ اسی ٹائم پہ ہوا، یہ تباہ ہو گیا، لشکر تباہ ہو گیا، کاشف معقول، اس کا تو پوری طرح اللہ نے قیمہ کر دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں حضور کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل۔ کس سال میں؟ عام الفیل میں۔ مختلف روایات ہو سکتی ہے، حضور اس کے 25 دن بعد یا حضور چند ماہ کے بعد اس بستی میں پیدا ہوئے۔ شیطان چاہتا تھا کہ حضور کو پیدا ہونے سے پہلے میں قتل کروا دوں، جو حاملہ خاتون ہے ہاتھی دیکھ کے وہ گھبرا جائے اور اس بستی کو تاراج کر دیں۔ میں سوچتا ہوں اب پڑھیے گا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے آپ ان کو بتا دیں کہ دیکھو میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم، وہ بڑی پیچھے کوئی خفیہ تدبیر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہاں پیدا ہونے سے پہلے بھی شیطان چاہ رہا تھا کہ یہ ہدایت لوگوں کو نصیب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری ہدایت اور فہم اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ بوقت شام سورج سے وہ حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے وہ حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ کرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، کرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی معجزہ نمائی ہے، نا قدروں کے نوالوں سے وہ لذت چھین لیتا ہے۔ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ صفت نیک نامی کی، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ صفت نیک نامی کی، ذرا سا اتراؤ بغاوت پہ تو وہ عزت چھین لیتا ہے۔ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفان کے نرگوں سے، کبھی ساحل پر تیراکوں سے وہ ہمت چھین لیتا ہے۔ اور ذرا آخری بات اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن میں رکھ کے سنیے گا، اس کے عدل پر قائم ہے پوری تاریخ انسانی، کم ظرفوں سے وہ دوام سلطنت چھین لیتا ہے۔ سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی کہانی سے، میں پھر بولتا ہوں کہ سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی کہانی سے، آنکھ والوں سے بھی کبھی وہ بصارت چھین لیتا ہے۔ حضور مکے میں تھے لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم حضور کے ہو جاتے، ان سے محبت کر لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بصارت میں بھی مسئلے ہو جائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ ان کے ساتھ وہ محبت کریں جس کا عملی مظاہرہ معاشرے میں آگے ہمیں نظر آئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا۔ اور یہاں یہ اگر میں بھول گیا تو کہتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ میرا رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ میرا رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔
کہ ایک حیوان کی زندگی میں اور تمہاری زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اب سب کو سلامت رکھے۔ اتنی محبت دینے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے رحمان، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور سہل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام و انصرام کیا ہے اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما۔ اللہ جتنی بھی مساجد ہیں اہل ایمان کی، یا اللہ سب کو آباد فرما۔ جو ہمارے احباب بیمار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ میرے رحمان، جس کے پاس اولاد ہے اسے نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ جو فتنے فساد اس طریقے سے برملا ہمارے سامنے ہے، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ سیلاب کی تباہ کاریوں میں جن ہمارے احباب کے نقصان ہوئے، یا اللہ تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔